رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 123 سے 126 تک۔ تو آگے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتیا، میری وہ نعمت، التی جو انعمتو میں نے انعام کی تھی، علیکم تم پر، وانی اور میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی تھی، علی العالمین تمام دنیا کے قوموں پر۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گا، شیئن، کچھ، نفس ان نفس، کسی بھی نفس کے، شیئن، کچھ بھی، ولا، اور نہ، یقبل، قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، سفارش، ولا، اور نہ، یا عدل، فدیہ، ولا، اور نہ، تنفعہا، فائدہ دے گی، شفاعت، سفارش، ولا ہم ینصرون، اور نہ کوئی مدد کی جائے گی۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی۔ تو دیکھیں یہ جو فرمایا گیا اے بنی اسرائیل، یہاں سے دیکھیں کہ دوسرا جو سلسلہ تقریر ہے وہ شروع ہو رہا ہے، جسے سمجھنے کے لیے ہم پہلے بہت سے جو امور ہیں ان کو اپنے ذہن نشین کر لیں گے تاکہ ہمیں سمجھ آسانی کے ساتھ آ جائے۔ ہم نے پہلا ایک سلسلہ تقریر پڑھا جو ہم نے کہا تھا کہ رکوع نمبر 14 تک ہوگا، تو ہمارے رکوع نمبر 14 تک وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ آگے رکوع نمبر 15 سے ایک نیا سلسلہ تقریر شروع ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا، پھر انہوں نے کیا، عراق سے مصر تک اور شام و فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں گشت لگا کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دعوت کا موقع دیا۔ پھر اپنے مشن کی اشاعت کے لیے ان کو مختلف علاقوں میں خلیفہ مقرر کیا۔ شرق اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو، شام و فلسطین میں اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو، اور اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معمور کیا۔ پھر اللہ کے حکم سے مکے میں وہ گھر تعمیر کیا جس کا نام کعبہ ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے وہ اس مشن کا جو تھا مرکز قرار پایا۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا۔ دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل جو تھی وہ دو بڑی شاخیں نکلی تھیں ان کی نسل سے۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب میں رہی، قریش اور عرب کے بعض دوسرے قبائل کا تعلق بھی جو تھا وہ اسی شاخ سے تھا۔ جو عرب قبیلے نسرن جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نہیں تھے، وہ کیونکہ وہ ان کے پھیلائے ہوئے مذہب سے کم و بیش متاثر ہوئے تھے، اس لیے وہ لوگ تھے انہوں نے بھی اپنا سلسلہ نسب انہی سے جوڑ لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ اور دوسری جو شاخ تھی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کی تھی، جن میں حضرت یعقوب، یوسف، موسیٰ، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پچھلے پوائنٹ میں بنی اسرائیل کے پوائنٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام چونکہ اسرائیل اس لیے ہے کہ نسلیں بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی ہیں۔ پھر ان کی تبلیغ سے جن دوسری قوموں نے ان کا دین قبول کیا، انہوں نے یا تو اپنی جو انفرادیت تھی اسی کے اندر گم کر دی، یا پھر وہ نسلاً تو ان سے الگ رہے مگر مذہباً ان کے پیروی کرتے رہے۔ تو اسی شاخ میں جب تزلزل کا دور آیا، مطلب پستگی کا دور آیا، تو پہلے یہودیت پیدا ہوئی، پھر عیسائیت پیدا ہوئی، یہودیت کے بعد عیسائیت پیدا ہوئی۔ اور دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل کام کیا تھا؟ ان کا اصل کام تھا دنیا کو اللہ کی فرما برداری کی طرف بلانا، اور اللہ کی طرف سے جو آئی ہوئی تھی ہدایات اس کے مطابق انسانوں کو انفرادی طور پر جو ان کے کام تھے، ایک انسان کے اپنے انفرادی طور پر جو کام ہے وہ، اور اجتماعی طور پر جو ان کی زندگی کا نظام تھا اس کو درست کرنا تھا۔ وہ خود تو اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے،
اور اللہ تعالیٰ ان کی پیروی جو کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم دیا تھا اس کی پیروی کرتے تھے، تو دنیا میں اس علم کو پھیلاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ جب بھی انسان مالک کائنات کے جو بھی جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب کیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہو کے رہیں۔ یہی خدمت تھی پھر جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام و پیشوا بنایا۔ ان کے بعد ہی امامت کا منصب کس کو ملا؟ ان کے بعد ہی امامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو ملا جو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے چلی اور بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا نبوت کا منصب، اور ان کے بعد یہ امامت کا منصب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے جو چلی تھی ان کی جو شاخ تھی ان کو یہ منصب ملا بنی اسرائیل کو۔ تو اسی میں بہت سے انبیاء پیدا ہوتے رہے اور اسی کو راہ راست کا علم دیا گیا، اس کے سپرد کیا گیا کہ اس راہ راست کی طرف اقوام عالم پوری دنیا کو بلائیں۔ اور یہی وہ نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار اس نسل کو یاد کراتے ہیں کہ یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا۔ تو اس شاخ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو اپنا مرکز قرار دیا، اس لیے جب تک یہ شاخ امامت کے منصب پر قائم رہی بیت المقدس ہی ان کا مرکز تھا اور جو اللہ تعالیٰ کے بندے تھے ان کا قبلہ رہا۔ تو دیکھیں پچھلے جو 10 رکوع تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کی جو تاریخ کے جو انہوں نے جرم کیے تھے، ان کی جو موجودہ حالات تھے اور جو قرآن پاک کے نازل ہوتے وقت کی تھی اور جو حالت بھی ان کی تھی ان کو بالکل بے کم و کاست کسی بھی شک و شبہ کے بغیر ان کے سامنے پیش کر دی۔ ان کو بتا دیا کہ تم ہماری اس نعمت کی انتہائی ناقدری کر چکے ہو جو ہم نے تمہیں دی تھی۔ تم نے صرف یہی نہیں کیا کہ امامت کے منصب کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا بلکہ خود بھی حق اور راست روی سے پھر گئے، اور اب ایک نہایت چھوٹا سا عنصر جو ہے، قلیل عنصر جو ہے، صالح کے سوا تمہاری پوری امت میں کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ امامت ابراہیم علیہ السلام کے نطفے کی میراث نہیں ہے جس پر وہ فخر کرتے تھے، غرور کرتے تھے، اور جس بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ نبی ابھی بھی بنی اسرائیل سے آنا چاہیے تھا، بنی اسماعیل سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ مطلب وہ سمجھتے تھے کہ امامت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی میراث ہے، وہ اللہ کے بہت چہیتے ہیں اس لیے بہت سے نبی ان میں آئے ہیں۔ تو وہ یہاں اس کے بعد اب ان کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ امامت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے نطفے کی میراث نہیں ہے بلکہ ایک سچی اطاعت و فرما برداری کا پھل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہستی کو گم کر دیا تھا، اور اس کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر خود چلیں اور دنیا کو بھی اس طریقے پر چلانے کی طرف بلائیں۔ تو چونکہ تم اس طریقے سے ہٹ گئے ہو اور اس کی خدمت کی اہلیت جو تھی جو تمہیں دی گئی تھی اس کو پوری طرح کھو چکے، تو لہٰذا تمہیں امامت کے منصب سے بھی معزول کیا جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اشاروں میں بتا دیا کہ جو غیر اسرائیلی قومیں تھیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتی ہیں وہ بھی ابراہیمی طریقے سے ہٹی ہوئی ہیں، وہ بھی راہ راست پر نہیں ہیں۔ اور جو مشرکین عرب جو تھے، مشرکین عرب بھی جو ابراہیم علیہ السلام سے اپنے تعلق پر فخر کرتے ہیں، محض نسل اور نسب کی فخر کو لیے بیٹھے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس عقیدے پر قائم ہیں اور اس عقیدے پر فخر کرتے ہیں کہ ہم ابھی بھی اللہ کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ صرف اپنے جو تھا ان کی نسب جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا تھا، تو اس نسب کو کے غرور میں مبتلا تھے، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے اب تک ان کا کوئی واسطہ نہیں رہا تھا، لہٰذا ان میں سے بھی کوئی امامت کا مستحق نہیں ہے۔ پھر یہ بات ارشاد ہوتی ہے کہ اب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری شاخ تھی بنی اسماعیل، ان میں وہ رسول پیدا کیا ہے جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ کون سا نبی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اس کا طریقہ بھی وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا، حضرت اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کا تھا، اور وہ اس کے پیرو تھے۔ ان تمام پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں جو دنیا میں خدا کی طرف سے آئے ہیں، اور اسی راستے کی طرف یہ دنیا کو بلاتے ہیں جس کی طرف سارے انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی ہے۔ لہٰذا اب امامت کے مستحق صرف وہی لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کریں۔ تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو صرف اور صرف ہم امامت کے مستحق ہیں، اور یہ امامت کا منصب اب ہمیں دیا گیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا گیا ہے۔ تو کیا ہم اس کا حق ادا کریں؟ کیا ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح تو نہیں ہو گئے کہ ہمارا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہم اس پہ اتنا ہی اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا ہمارا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم ان کی امت ہیں، تو ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے؟ نہیں، وہ ہمارے نبی تھے۔ مطلب ویسے ہم بہت کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کو بہت باتیں کریں کہ ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی اطاعت کرنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، کیا عملاً بھی ہم اس سے ثابت کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا حال بنی اسرائیل کی طرح تو نہیں ہو گیا کہ بس ہم صرف ظاہری جو نسب ہے اسی میں مبتلا ہو گئے ہیں، اسی فخر کو لیے بیٹھے ہیں، ورنہ عمل وغیرہ میں ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے تبدیلی یہ امامت کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی قدرتی طور پر تحویل قبلہ کا اعلان ہونا بھی ضروری سمجھا، کیونکہ جب تک بنی اسرائیل کی امامت کا دور تھا تو اس وقت بیت المقدس مرکز دعوت رہا، اور وہی قبلہ تھا، اہل حق بھی رہا۔ اہل حق جو مطلب ایمان لانے والے تمام لوگ تھے، مسلمان تھے، مطلب جو بھی اللہ کے اطاعت پہ لبیک کہتے تھے اور ان انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے تھے، تو ان کے لیے وہی قبلہ تھا، بیت المقدس۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وسلم کے جو پیروکار تھے انہوں نے بھی اس وقت تک بیت المقدس ہی کو قبلہ بنائے رہا، مگر جب بنی اسرائیل ان منصب سے باضابطہ طور پر معزول کر دیے گئے تو بیت المقدس کی جو مرکزیت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے خود بخود ختم کر دی۔ لہٰذا اب اعلان کیا گیا کہ اب وہ مقام دین الہی کا مرکز ہے جہاں سے اس رسول کی دعوت کا ظہور ہوا ہے۔ کون سا مقام؟ بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ تو چونکہ ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مرکز بھی یہی تھا، کون سا تھا؟ بیت اللہ تھا نا، خانہ کعبہ تھا۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہیں پہ دعا کی تھی، اور اسی دعا کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں آ کے دوبارہ بیت المقدس کو انہوں نے بیت اللہ بنا لیا تھا۔ تو اسی لیے اہل کتاب اور مشرکین کسی کے لیے بھی یہ تسلیم کرنے کی سوا چارہ نہیں ہے کہ قبلہ ہونے کی زیادہ حق خانہ کعبہ کو ہی پہنچتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ سب سے پہلے جو مرکزیت کا جو مقام تھا وہ یہی خانہ کعبہ تھا۔ تو ہر دھرمی کی بات دوسری ہے کہ وہ حق کو جانتے ہوئے بھی اعتراض کیے چلے جائیں۔ اور پھر آخر میں یہ کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور کعبے کی مرکزیت کا اعلان کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے پھر آگے 19ویں رکوع سے آخر سورۃ بقرہ تک جو ہے مسلسل اس امت کو وہ ہدایات دی ہیں جس پر اس کو عمل پیرا ہونا چاہیے، جس کے مطابق اس کو زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہ تھے اہم پوائنٹس، وہ جو ہمیں سورۃ بقرہ کا جو اگلا حصہ ہے اس کو پڑھنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا، ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے بھی کلماتن، باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ پورا اتر گیا۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا۔ قال، کہا، انی، میں، جاعلک، بناؤں گا، للناسی، لوگوں کے لیے، امامہ، تجھے پیشوا۔ قال، فرمایا، ومن ذریتی، اور عرض کیا کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ قال، کہا، لا ینال، نہیں میرا وعدہ یا پہنچتا، عہدی، میرا عہد یا وعدہ، ظالمین، ظالموں کے متعلق نہیں ہے۔
یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ تو دیکھیں قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ان سخت آزمائشوں کی تفصیل بیان کی گئی جن سے گزر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا تھا کہ انہیں بنی نوع انسان کا امام و رہنما بنایا جائے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر قسم کی آزمائش سے آزمایا گیا تھا۔ جس وقت سے حق ان پر ظاہر ہوا تھا اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ان کی جو پوری زندگی تھی سراسر قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں جتنی چیزیں دیکھیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، اور ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو۔ اور جو دنیا میں جتنے بھی خطرات ایسے ہیں جن سے انسان ڈرتا ہے تو ان تمام خطرات میں سے کوئی بھی ایسا خطرہ نہیں تھا جسے انہوں نے حق کی راہ میں نہ جھیلا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کیا کہ انہی کو امام و رہنما ہونا چاہیے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے۔ کیسے ثابت کیا؟ اپنی قربانیوں سے ثابت کیا۔ اور پھر فرمایا، اور ساتھ ہی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا پیشوا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ارشاد فرمایا کہ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کیا وعدہ؟ فوراً سے ان کو اپنی اگلی نسل کے بارے میں، ان کو اپنی نسل کے بارے میں ہوا، انہوں نے فوراً سے سوال کیا کہ کیا وعدہ میری تمام جو نسل ہے، اولاد ہے، ان کے بارے میں بھی یہی ہے؟ تو اس نے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، یعنی یہ وعدہ تمہاری اولاد کے صرف اس حصے سے تعلق رکھتا ہے جو صالح ہو، یعنی جو نیک ہو، ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ تو اس بات سے خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے کہ گمراہ یہودی اور جو مشرک بنی اسماعیل تھے اس وعدے کے مطابق نہیں اترتے تھے، تو یہ وعدہ ان کے متعلق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ میرا وعدہ ظالموں کے متعلق نہیں ہے۔ تو ظالم کون ہوتا ہے؟ ظالم وہ ہوتا ہے جو حق مارتا ہے، اپنا حق مارتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، اور ہماری ذات کا سب سے بڑا حق ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ تو جو اپنی ذات کو بھی جہنم کی آگ سے نہ بچائے تو وہ ظالم ہے، اور اللہ نے کہا کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا ہم بیتا گھر کو یا کعبے کو، مثابتاً مرکز للناس لوگوں کے لیے، وہ امنا اور امن کی جگہ قرار دیا، واتخذوا اور حکم دیا، من مقامی ابراہیم اور مقام ابراہیم کو مصلی جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ وعہدنا اور ہم نے عہد کیا یا تاکید کی تھی، الی ابراہیم ابراہیم کو، و اسماعیل اور اسماعیل کو، ان یہ کہ طاہرہ پاک رکھے بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع، رکع سجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ تو یہاں پر پاک رکھنے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ کوڑے کرکٹ سے اس کو پاک رکھا جائے، بلکہ خدا کے گھر کی اصل پاکی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خدا کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے، جس میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو مالک، معبود یا حاجت روا بنا کر اس کو نہیں پکارا جائے، اس حیثیت سے نہ بلایا جائے۔ تو جس نے بھی اس کو اس حیثیت سے پکارا، یعنی خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت جو گھر ہے اس میں اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مددگار بنا کر پکارا تو اس نے حقیقت میں اس کو گندا کر دیا۔ یہ آیت بہت لطیف طریقے سے مشرکین جو قریش تھے ان کے جرم کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ لوگ، یہ جو ظالم لوگ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وارث ہونے پر فخر تو کرتے ہیں، مگر وراثت کا جو حق ادا کرنے کی بجائے الٹا اس حق کو پامال کر رہے ہیں۔
تو لہٰذا جو وعدہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا تھا اس سے جس طرح بنی اسرائیل مستثنا ہو گئے، اسی طرح یہ مشرک بنی اسماعیل بھی مستثنا ہو گئے ہیں. یعنی وہ بھی اس بات سے، کیونکہ انہوں نے بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے اور وہ باقاعدہ طور پر ان بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں اور اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ یہ بنی اسماعیل سے ہیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا تعلق ہے، تو یہ جس طرح بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل تھے وہ جس طرح سے پھر گئے تھے، جس طرح سے وہ اس وعدے سے مستثنا ہو گئے ہیں، اسی طرح جو مشرک بنی اسماعیل ہیں، بنی اسماعیل کی اولاد جو تھی، جو وہ لوگ جیسے بنی اسرائیل پھر گئے، اسی طرح یہ بنی اسماعیل بھی اس سے مستثنا ہو گئے ہیں. آگے دیکھیں، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی میرے رب، اجعل بنا ہاذا اس بلدن شہر کو، آمناً امن والا، ورزق اور دے اہلہ اس کے اہل رہنے والوں کو، من الثمرات ثمرات سے، من جو آمنا ایمان لے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. قال کہا، ومن اور جو کوئی کفر کرے گا، فأمتعہ تو پھر میں اس کو دے دوں گا، قلیلاً تھوڑا، ثم پھر استرہ اور گھسیٹوں گا، الی طرف عذاب النار جہنم یا آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کے چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، وہ بدترین ٹھکانہ ہے. تو دیکھیں، پچھلی آیت میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منصب امامت کے متعلق پوچھا تو ارشاد ہوا تھا کہ اس منصب کا وعدہ تمہاری اولاد کے صرف مومن اور صالح لوگوں سے ہے، ظالم اس سے مستثنا ہے. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب برکت کی دعا کی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جو اللہ کو مانے اور آخرت کو مانے ان کو ہر قسم کا پھلوں کا رزق دیں. تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا، ان کی اس غلط فہمی کو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے رفع فرما دیا. انہوں نے بتایا کہ امامت صالحہ اور چیز ہے اور رزق دنیا دوسری چیز ہے. تو امامت صالحہ صرف مومنین اور صالحین کو ملے گی، مگر جو رزق دنیا ہے وہ مومن اور کافر سب کو دیا جائے گا. اس سے یہ بات خود بخود نکل آئی کہ اگر کسی کو رزق دنیا میں فراوانی کے ساتھ مل رہا ہو تو اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ اللہ اس سے بھی راضی ہے اور اس کو اس لیے رزق دے رہا ہے، اس کو اس لیے رزق میں فراوانی دی ہوئی ہے اور وہی خدا کی طرف سے پیشوائی کا بھی مستحق ہے. بلکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو فوراً سے دور کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو رزق ہے اس کو میں کافر کو بھی دوں گا، مومن کو بھی دوں گا، لیکن حشر کے روز کیونکہ کافر صرف دنیا کے عیش و عشرت چاہتا تھا، اس کی ہی بہتات چاہتا تھا، تو اس وجہ سے میں اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جاؤں گا. تو آج کا ہمارا لیسن بس یہیں تک تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امامت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے منصب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.